اللہ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ موت کے بعد زندگی دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ربا مجھے ایمان ہے، انکار نہیں، لیکن اطمینان قلب کے لیے ذرا مشاہدہ کر کے دکھا کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم 4 پرندے لے لو، ان کو مانوس کرو تاکہ اچھے طریقے پہ معلوم ہو اور وہ آپ سے مانوس ہوں، آپ کے بلانے میں آ جائیں، آپ ان کو اچھے طریقے پہ پہچان جائیں، پھر ان کو ذبح کریں، پھر ٹکڑا ٹکڑا کر دیں، پھر سارے ٹکڑوں کو ملا دیں، پھر انہی کو مختلف پہاڑوں میں پھینک دیں اور ان کے سر اپنے پاس رکھیں، باقی سب کو پھینک دیں، پھر دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ گوشت کیسے لاتے ہیں، پر کیسے لاتے ہیں، وجود کیسے لاتے ہیں۔ جیسے مردہ پرندے کو اللہ زندہ کرتا ہے، ایسے مردوں کو بھی، آدم کی اولاد کو بھی موت کے بعد زندہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایسے اللہ حیاتی دیتے ہیں، زندگی دیتے ہیں۔ تو بس انہوں نے پھینک دیا اور پھر اللہ سے مانگا، پھر پرندوں کو بلایا، پھر وہ پرندے بن گئے، سب کا وجود بن گیا، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے دوڑتے ہوئے آئے۔ جب سب آئے، زندہ ہو کے آئے، ایک ایک پرندہ نے اپنا بولی بولا، اور اللہ نے فرمایا جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں، زبردست ہیں، لیکن کرتے اللہ حکمت سے ہیں۔ یہ پرندے کون سے تھے؟ مفسروں نے ان کا ذکر کیا: مور، طاؤس، مرغا، کوا، کبوتر، یہ 4 پرندے۔ اور یہ چاروں کا انتخاب کیوں؟ کاش کہ ہوتا میرے پاس کوئی سمجھنے والا، میں قرآن کے نکتے دیتا، ایک ایک باریکی پہ سمجھاتا۔ یہ طاؤس میں غرور ہے، مرغا میں شہوت ہے، کوا میں طبع خسات ہے، اور کبوتر میں لالچ ہے۔ تو بتا دیا کہ اکثر انسانوں میں بھی غرور ہے، بعضوں میں شہوت ہے، بعضوں میں طبع خسات ہے، بعضوں میں لالچ ہے۔ کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے آپ کو غرور سے بھی بچایا، شہوت سے بھی بچایا، اور اس طرح لالچ سے بھی بچایا، برے طبیعت سے بھی بچایا۔ بتا دیا رب نے کہ تکبر کو بھی مٹا دو، شہوت کو بھی مٹا دو، لالچ کو بھی مٹا دو، بری عادتوں کو بھی مٹا دو، اللہ والا بن جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، رب ارنی کیف تحیی الموتی، رب میرا دکھا دے مجھے کیسے تو زندہ کرتا ہے مردوں کو۔ قال اولم تؤمن، فرمایا کیا تمہارا ایمان نہیں؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، فرمایا جی ہاں میرا ایمان ہے، لیکن یہ کہ مطمئن ہو جائے دل میرا۔
یہ صرف اطمینان قلب کے لیے۔ قال فخذ اربعة من الطير، فرمایا پھر لے لو 4 پرندوں میں سے، فصرهن الیک، پھر مانوس کرو اپنے جانب، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، پھر کر دے ان میں سے ہر ایک کو پہاڑ کے اوپر ان کے حصہ، منہن جزءا ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر ان کو بلا دے، پھر آواز دے ان ٹکڑوں کو، سبحان اللہ، وہ آئیں گے آپ کے پاس دوڑتے ہوئے، زندہ ہو جائیں گے اور ہر ایک اپنا بولی بولے گا۔ وَعْلَمْ، اچھے طریقے پہ جان لو، ان اللہ، تحقیق اللہ کی ذات، عزیز حکیم، زبردست حکمت والے، زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں۔ اور گویا کہ ضمناً ایک مفسر نے بتایا، اللہ نے فرمایا یہاں آپ نے ایک سوال کیا، ہم نے جواب دیا، اب ہم ایک مطالبہ کرتے ہیں، آپ نے جواب دینا ہے۔ حضرت ابراہیم نے بھی رب کے بات پر لبیک فرمایا۔ وہ کیا سوال تھا؟ فرمایا اب زندے کو آپ نے مارنا ہے، اولاد کو مارنا ہے، اولاد کی قربانی دینا ہے۔ فرمایا ربا جب تو کہتا ہے تو اسماعیل تیرے نام پہ قربان ہے۔ اللہ قرآن کا سمجھ دے۔